السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم تمام دیکھ رہے ہیں کہ 23 جولائی سے سوشل میڈیا پر مسئلہ طلاق کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے کہ 3 طلاق پر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم اور صدیق رضا غیر مقلد کے درمیان ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی مناظرے پر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ویڈیو آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم نے غیر مقلدین کے سامنے واضح انداز میں اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اور غیر مقلد کے جو مناظر ہیں صدیق رضا صاحب، ان سے کہا کہ آپ بھی اسی طرح دو ٹوک انداز میں اپنا دعویٰ پیش کر دیں۔ لیکن ہم تمام جانتے ہیں کہ غیر مقلدین کبھی اس طرح دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں اپنی بات پیش نہیں کرتے ہیں۔ جب سامنے بیٹھنے کی بات آتی ہے، ہاں، عوام کے سامنے تو سیدھی ڈائریکٹ اپنا دعویٰ اور دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جس انداز میں وضاحت کے ساتھ اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ بھئی رخصتی کے بعد ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا جائے گا، اب اسی طرح غیر مقلد بھی پیش کر دیں، تو صدیق رضا صاحب نے اپنا جواب اس طرح ریکارڈ کرایا کہ اس میں رخصتی کے بعد کا لفظ ہی حضرت ہضم کر گئے ہیں تاکہ مناظرے میں کیا ہو، شور شرابہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جس طرح انہیں کہا کہ بھئی ایک ہی مجلس کا معاملہ ہے یا مختلف مجلسوں میں اگر طلاقیں دی جائیں تو تب بھی آپ کے نزدیک ایک ہی شمار ہوگی، اور باقاعدہ غیر مقلد عالم مولانا رئیس ندوی کا حوالہ پیش کیا گیا۔ اب دیکھیے، ہونا یہ چاہیے تھا غیر مقلد عالم صدیق رضا صاحب کو اپنی وضاحت پیش کر دینی چاہیے تھی کہ بھئی میرا یہ نظریہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مولانا رئیس ندوی کا جو نظریہ ہے وہی نظریہ صدیق رضا صاحب کا ہو۔ ہم تمام جانتے ہیں غیر مقلدوں میں بہت فرقے ہیں، اور یہ فرقے اسی لیے بنے ہیں کہ ان کے یہاں ایک اصول ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا کتاب و سنت کے اعتبار سے، میں صرف اسی کو دلیل بنا کر عمل کروں گا۔ اب اس اصول کی بنیاد پر ان کے یہاں مختلف فرقے ہو گئے ہیں، کوئی عالم دین کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے۔ ہم دیکھیں آئی ٹی وی کی لائیو اسٹریم میں کئی ویڈیو ایسے موجود ہیں کہ جہاں شیخ کفایت اللہ ثناء علی خود کہتے ہیں کہ میں علامہ البانی کی فلاں رائے کو نہیں مانتا۔ علامہ البانی صاحب کو سجدوں میں رفع الیدین کرنے پر ان کی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، میری تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ آپ واضح انداز میں اپنا دعویٰ پیش کریں تاکہ جب گفتگو شروع ہو، مناظرہ شروع ہو، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو فلاں غیر مقلد عالم نے جو بات لکھی ہے اس کو نہیں مانتا، فلاں لکھی ہے اس کو نہیں مانتا۔ بھائی جب تم کہتے ہو کہ ہم تمام کے تمام فرقہ اہل حدیث سے جڑے ہوئے ہوں تو پھر تمہارے علماء کی سب بات کا تم کو دفاع کرنا ہی پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ وضاحت طلب کی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ صدیق رضا صاحب نے اپنے جواب میں 19 منٹ کی کلپ ریکارڈ کرائی، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے مطالبے کے مطابق اپنا جواب دعویٰ ریکارڈ نہیں کرایا۔ یعنی اتنی جرأت نہیں کی کہ رخصتی کے بعد ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، یا پھر یہ بھی جرأت نہیں کی کہ بھئی ایک مجلس نہیں، مختلف مجلسوں میں 3 نہیں 1000 بھی دے دیں تب بھی ایک ہی طلاق ہے۔ صاف انداز میں یہ انہوں نے جواب نہیں دیا، الٹا مناظرے سے فرار اختیار کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب سے ہی 5-6 مطالبے کر دی۔ آپ بتائیے، آپ کے یہاں اگر رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی تو کیا مسئلہ ہے، رخصتی کے بعد کیا مسئلہ ہے، فلاں میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی جانب ایک جھوٹ بات کو منسوب کر دیا صدیق رضا صاحب نے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مناظرے کے نام پر۔ جس بات کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، دے چکے ہیں کہ یہ جو بات ہمارے والد صاحب کی جانب منسوب ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی کو بطور جواب میں دلیل کے طور پر صدیق رضا صاحب غیر مقلد پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی تحقیق کا یہ حال ہے۔ یہ لوگ کہتا ہے نا یہ ہماری تحقیق ہے، ان کی تحقیق کا یہ حال ہے، کوئی مکمل تحقیق نہیں کی، بس فلاں رسالے میں لکھا ہوا آیا تو یہاں نقل کر دیا، اور جناب کہہ رہے ہیں اتنی ساری باتیں کر کے یہ مناظرہ کریں گے۔ ان سے ایک جواب دعویٰ ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ اسی کلپ میں صدیق رضا صاحب نے ایک عیاری بلکہ مکاری میں کہوں گا یہ بھی کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈائریکٹ ہی مدعی ثابت کر دیا کہ آپ نے دعویٰ کیا آپ مدعی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ اکرام کے زمانے سے امت میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں۔ صحابہ کا، امت کا اس پر اجماع ہے، چاروں کے چاروں فقہی مسالک کا بھی اس پر اجماع ہے۔ اب جا کے رافضیوں کی طرح، شیعوں کی طرح غیر مقلد بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، تو مدعی کون ہوا؟ دعویٰ کس نے کیا ہے 3 طلاق کے ایک ہونے کا؟ بھائی تین ہوتی تھی، یہ تو دور نبی اور دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب جا کے آپ شیعوں کی طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو مدعی تو آپ ہوئے۔ یہ دیکھیے یہ مکاری مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مدعی بنا رہے ہیں۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آئیے بات کیجئے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب مدعی بن گئے۔ تو یہ غیر مقلدوں سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ یہ مناظرہ کریں گے سنجیدہ ماحول میں؟ آخری بات میں یہ کہہ دوں، غیر مقلد اسکالر قاری خلیل الرحمان کو ہم نے بار بار سنا سوشل میڈیا پر کہ مسئلہ 3 طلاق پر احناف کے اسکالروں نے، علماء نے ان کو منہ توڑ جوابات دیے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو موجود ہیں۔ یہ جناب بھی اس مناظرے میں ٹانگ اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب خود دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے ہی اپنے الفاظوں میں جواب دعویٰ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ تو جناب جب کوئی مناظرے کا ماحول بنتا ہے تو دعویٰ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور فریق مخالف سے اسی انداز میں دعوے کا مطالبہ بھی دو ٹوک انداز میں لینے کا حق یہ بنتا ہے۔ آپ انصاف سے یہاں پر اپنے فرقے کی تائید میں نہیں، انصاف سے 2 لفظ بولیے کہ صدیق رضا صاحب کو یہاں پہ واضح انداز میں 2 ٹوک اسی طرح اپنا دعویٰ پیش کرنا چاہیے جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اب شیخ کفایت اللہ ثنابلی آ کر کیا اسی انداز میں جیسا مفتی طارق مسعود صاحب چاہ رہے ہیں 2 ٹوک انداز میں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز ہم جو بھی اپڈیٹ ہوگی ضرور اس پر پیش کریں گے۔ اور مسئلہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اس پر محدثین کا اجماع ہے، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ رفع الیدین اور دیگر مسائل میں یہ غیر مقلدین بخاری کھیلتے رہتے ہیں، لوگوں کو بخاری کے نام سے بہت لوگوں میں شور شرابہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہے یا ایک۔ کبھی غیر مقلد کبھی بخاری کا نام نہیں لیتے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں ذکر کی ہیں، باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خود یہ مسئلہ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہیں، لیکن یہاں غیر مقلد ہم بخاری کی نہیں مانتے، ہم تو اپنی مانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے میں مفید ثابت ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہیں اس مناظرے اور ڈیبیٹ کے متعلق ضرور ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں پیش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔